السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها۔ وقال عز من قائل في مقام آخر: واستعينوا بالصبر والصلاة۔ بہت ہی قابل احترام میرے بزرگوں، انتہائی عزت کے لائق میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اپنے اپنے انداز میں ہر لمحے، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے صحیح دیکھا نہیں، سورج جس کو تم غروب ہونا کہتے ہو وہ اصل میں اللہ کو سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں اس کے سجدے کا وقت مقرر ہے، جہاں جہاں اس کا وقت ہے وہاں وہاں سجدے کرتا جاتا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی کرتا رہے گا۔ جو قیامت کی صبح ہوگی اس سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ سورج اجازت مانگے گا، اے اللہ میں طلوع ہونا چاہتا ہوں، اسے حکم دیا جائے گا کرۂ ارضی کے اوپر میری عبادت کرنے والا، میرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچا، تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج مغرب سے ہی دوبارہ طلوع ہو جانا۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی، وہ توبہ تو کرنا چاہے گا لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔
تو سورج اللہ کی عبادت میں ہے، چاند بھی اللہ کی عبادت میں ہے، درختوں کی ٹہنیاں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جھکی نہیں ہوئی، حقیقت میں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کائنات کی سخت ترین چیز پتھر ہے، پتھر کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی بہتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو چشمے ہیں اور پانی بہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، حقیقت میں وہ پتھر کے سینے میں بھی جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی عبادت کا اور آنسو بہانے کا اور خشیت کا وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینس، یہ چوپائے، میرا احساس یہ کہتا ہے کہ جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک یہ جو چار ٹانگوں کے اوپر کھڑے گردنوں کو جھکائے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ ساری زندگی اللہ کے سامنے رکوع کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں۔ ان میں سے چند آیات اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ مل کر ان آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ ساری کائنات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، سب آسمانوں والے، سب زمینوں والے، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کے سب جاندار بھی، وکثیر من الناس اور بہت سارے انسانوں میں سے لوگ بھی، یہ سارے ہی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ ہیں جن کے اوپر عذاب لازمی ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس کائنات کی ایک عظیم ترین مخلوق، معصوم مخلوق اور گناہوں سے پاک مخلوق، جسے ہم فرشتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ تو اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔
يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر وقت عبادت کرتے رہے. ایک فرشتہ سجدے میں ہے تو سجدے میں، رکوع میں ہے تو رکوع میں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے البیت المعمور میں دیکھا 70,000 فرشتہ ایک دن میں اس کا طواف کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے ساری زندگی دوبارہ اسے طواف کا موقع نہیں ملتا. أطت السماء وحق لها أن تطئ ما من موضع أربع أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. جس طرح چارپائی پہ آپ بیٹھیں، زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو چارپائی کے اندر سے چرچرانے کی، بوجھ کی آواز سی آتی ہے. آپ فرماتے ہیں آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہے ہیں، فرشتوں کے بوجھ سے بوجھل ہوئے ہیں، اور انہیں یہی زیب دیتا ہے کہ فرشتے ہی اس قدر زیادہ ہیں. ما من موضع أربع أصبع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. آسمانوں میں ہر 4 انگلیوں کے اوپر، ہر چپے کے اوپر اللہ کو کسی نہ کسی فرشتے نے سجدہ کیا ہوا ہے. بلکہ وہ اس حد تک سجدہ ریزیاں کرتے ہیں کہ بعض فرشتے جب اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں اے جبریل، اے فلاں، حالانکہ جبریل فرشتوں میں سے ذوالقوۃ المتین، ایسی طاقتوں والا، ایسی پروازوں والا، ایسے پروں والا ہے. رأيت له 600 جناح ما بين جناحين كما بين السماء والأرض. آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اپنی اصلی شکل و صورت میں دیکھا تو اس کے 600 پر تھے. تعلق به الدر، موتی جیسے اس کے پروں پہ لگے ہوں، وہ چمکتا دمکتا ایک نورانی مخلوق تھا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 600 پر اتنے بڑے تھے کہ 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا فاصلہ زمین آسمان کے درمیان. ایسے ہی پلک جھپکنے میں 7ویں آسمان سے زمین پہ ایسے تو نہیں پہنچ جاتے تھے. اللہ نے ان کو خاص پرواز دی، خاص طاقت دی، خاص قوت دی. اس جبریل امین کا اور بڑے بڑے فرشتوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب اللہ ان کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کالحلس البالی، جیسے پرانی بوری ہوتی ہے وہ سیدھا ٹکڑے ٹکڑے، فرشتہ ایسے سکڑتے سکڑتے ایک پرانی بوریے کی طرح سکڑ کے چھوٹا سا ہو جاتا. اے رب ارشاد فرمائیے کیا حکم. تو فرشتے بھی ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہاں تک ایک بات میں نے آپ کو سمجھائی، قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کی کہ پوری کائنات اللہ کی عبادت میں ہے. زمین عبادت میں ہے، درخت عبادت میں ہیں، ان کے پتے عبادت میں ہیں، ان کی ٹہنیاں عبادت میں ہیں، ان کی شاخیں عبادت میں ہیں، پانیوں کے قطرے عبادت میں ہیں، سمندروں کی لہریں عبادت میں ہیں، کنکر عبادت میں ہیں، پتھر عبادت میں ہیں، کیٹوں کی چوٹیاں عبادت میں ہیں، ریت کے ذرے عبادت میں ہیں، صحرا اور ٹیلے عبادت میں ہیں، آسمان کی وسعتیں بلندیاں عبادت میں ہیں، ٹمٹماتے ہوئے یہ سارے کے سارے تارے عبادت میں ہیں، ایک بلب اور روشن کرتا کائنات کو دیا سورج عبادت میں ہے، رات کو ٹھنڈک اور نور پہنچانے والا چاند بھی عبادت میں ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی عبادت میں ہیں، اور سردار ملائک الروح الامین جبریل امین بھی عبادت میں ہے، اور سارے کے سارے فرشتے بھی عبادت میں ہیں.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آخری چند منٹ کے اندر یہی بات ہم نے سمجھنی ہے کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے، درختوں کا پتا پترہ عبادت کر رہا ہے، سمندروں کا قطرہ قطرہ محو عبادت ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری مخلوقات عبادت میں ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیا عبادت کی کمی تھی؟ کیا اللہ کی تسبیحات نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس کی عظمت کے ترانے نہیں گائے جا رہے تھے؟ کیا فرشتے عبادت کے لیے کافی نہیں تھے؟ اور یہ ساری کائنات عبادت بھی اتنی خوبصورت طریقے سے کر رہی ہے، خصوصاً فرشتے کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، اس کے حکموں کی سرتابی بھی نہیں کرتے، اس کے کسی امر کے سامنے بغاوت بھی نہیں کرتے، سر تسلیم خم رکھتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، تواضع عاجزی انکساری کمال کی اور خشیت عروج پہ ان کے اندر پہنچی ہوئی ہے. تو اس کے باوجود مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس فسادی انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ جس نے خون بہائے، جس نے لاشیں گرائیں، جس نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس نے جناب زکریا کو بیت المقدس کے عین سامنے پتھر مار مار کے شہید کیا، جس نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکانے کی کوششیں کی، جس نے جناب موسیٰ جیسے پیغمبر پہ الزام لگائے، جس نے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا، جس نے جناب یحییٰ کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے ایک گندی فاحشہ عورت کے سامنے اس کے عشق میں آ کے محبت کے طور پہ نبی کا سر کاٹ کے اس کو پیش کر دیا. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور آج کے دور کا انسان، اس نے تو وہ کرتوتیں کی کہ اسے انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. آج کا یہ فسادی انسان جس نے قرآن مجید کے اوراق کو نعوذ باللہ افغانستان کی جیلوں میں مجاہدین کے سامنے ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا، جس نے اللہ کا نام لینے والے انسانوں کے ناخن پلاسوں سے کھینچے، اس کے نازک اعضاء پہ بجلی کے جھٹکے لگائے اور اس کے وجود کے اوپر تیزاب چھڑکا. اور آج کا انسان جس نے اپنے ماں باپ تک کو معاف نہ کیا،
آج کا انسان جس نے قصور کی ایک پھول کلی جیسی بیٹی زینب کو مسئلہ عزت کو تار تار کیا، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پھر گندے نالے کے اندر بھی پھینک دیا۔ ساری کائنات میں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی اور پرامن طریقے سے ہو رہی تھی۔ فرشتے لمحہ بھر کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور عبادت کر رہے تھے، تو اس انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا اللہ اس انسان کو آپ پیدا فرما رہے، یہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، تقدیس میں مصروف ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پہلی وجہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا کہ اللہ امتحان لینا چاہتے تھے۔ فرشتے عبادت کر رہے تھے، بغیر امتحان کے کر رہے تھے، ان کے سامنے آزمائشیں نہیں تھی، ان کے سامنے دشمن نہیں تھے، ان کے سامنے مار کے نہیں تھے، ان کے سامنے حق و باطل کی جنگیں نہیں تھیں، ان کے سامنے برائیوں کے جذبے نہیں تھے، ان کے سامنے یہ سارے سلسلے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اس دنیا کو امتحان کے طور پہ بنایا جائے اور امتحان دینے کے لیے ایک انسان کا انتخاب کیا جائے، وہ انسان پھر زمین پہ اترے، امتحان میں آئے، مار کے لگیں۔ ایک طرف اگر وہ لوگ پیدا ہوں جنہوں نے آگ جلائی اور اس کو آگ میں پھینکا اور وقت کے نمرود پیدا ہوں، تو دوسری طرف وہ انسان بھی ہو جو آگ میں کود کر بھی رب کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک طرف فرعون ہو جو 50,000 کے قریب بچوں کا قاتل ہو، ظالم ہو، اپنے مخالفوں کو نیچے لٹا کے اوپر کیل گاڑ دیتا ہو، اور دوسری طرف وہ ایک صنف نازک آسیہ بھی ہو جو کیا کہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ میں ایک عورت ہوں، میں ایک خاتون ہوں، میرا شوہر مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، وہ وقت کا بادشاہ ہے، اے اللہ تیری محبت میں اس کی بادشاہتیں جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں، ان کو ٹھوکر لگاتی ہوں، فرعون کے محل کو ٹھکرا دیتی ہوں، اے اللہ تو جنت میں اپنے پڑوس میں مجھے ایک محل عطا فرما دے۔ اس امتحان ہوتا ہے تو پھر انسانوں کے کردار سامنے آتے ہیں۔ فرشتے تو اکیلے عبادت کر رہے تھے، نہ ان کا کسی سے مقابلہ تھا، نہ کوئی مارکا تھا، نہ کوئی جنگ تھی، نہ کوئی امتحان تھا۔ جب امتحان نہیں ہوتا تو پھر ڈگری بھی نہیں ہوتی، جب امتحان نہیں ہوتا پھر رزلٹ بھی نہیں ہوتا، جب امتحان نہیں ہوتا پھر پاس فیل کا سوال بھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اکیلے ہی چلے جا رہے تھے نا، اکیلے ہی عبادت کیے جا رہے تھے۔ رب کریم نے چاہا کہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا جائے، یا حق و باطل کے مار کے برپا کیے جائیں، حزب اللہ ایک طرف ہو جائے، حزب الشیطان ایک طرف ہو جائے، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ایک طرف ہو جائیں، بغاوت کرنے والے ایک طرف ہو جائیں۔ کوئی تلواریں لے کے نکلیں، کوئی قرآن لے کے نکلیں، کوئی دعوت لے کے نکلیں، تبلیغ لے کے نکلیں، میرا درد لے کے نکلیں، میری تڑپ لے کے نکلیں، وہ میرے خاص بندے ہوتے جائیں، جو بغاوت کرتے جائیں وہ دشمن ہوتے جائیں، ان کے لیے جنت
جو میرے ساتھی ہوں اور جو میرے باغی ہوں، پھر ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا جائے۔ تو امتحان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ خصوصاً عبادت کے حوالے سے یہ تھی کہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، سورج عبادت کر رہا تھا، چاند عبادت کر رہا تھا، ستارے عبادت کر رہے تھے، لیکن یہ ساری مخلوقات جو ہیں ان کو کوئی مجبوریاں تو نہیں تھیں۔ نہ انہوں نے دکان کھولنی ہے، نہ انہوں نے کاروبار کرنا ہے، نہ انہوں نے ذمہ دارہ کرنا ہے، نہ ان کو ملازمت کرنی ہے، نہ ان کو دفتر میں جانا ہے، نہ ان کی شادی بیاہ کے اولادوں کے مسائل ہیں، اور نہ ہی فرشتوں نے مختلف قسم کی ذمہ داریاں، گھر کی کفالت، اخراجات، بچوں کی پرورش، اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو یہ سارے مسائل نہ سورج کے ساتھ تھے، نہ چاند کے ساتھ تھے، نہ فرشتوں کے ساتھ تھے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے انسان کو پیدا کیا جائے جو دیکھنے میں چھوٹا ہو، لیکن اس کے ارادے پوری کائنات سے اور کیٹو کی چوٹیوں سے بلند ہوں، جو دیکھنے میں 5، 6، 7، 8 فٹ کا ہو، لیکن اس کے دل کی گہرائیاں سمندر سے گہری ہوں، جو دیکھنے میں چھوٹا سا ہو، لیکن اس کی نگاہیں کائنات سے پار گزر جاتی ہوں۔ اور پھر وہ انسان اس کائنات میں رہتے ہوئے راجوال کے بازار میں، راجوال کی دکانوں میں، راجوال کی مارکیٹوں میں، راجوال کی زمینوں میں اپنے کام کے اندر پھنسا ہوا ہو، الہ آباد میں حجرہ میں اپنے کام میں پھنسا ہوا اور اپنے کام کے اندر بری طرح سے جتا ہوا، اور اس اپنے کام کے دوران، ملازمت کے دوران، بیوی بچوں میں بیٹھے دوران، دکان پہ بیٹھے ہوئے، ذمہ دارہ کرتے ہوئے، پانی لگاتے ہوئے، کاشت کرتے ہوئے اسے آواز دی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ پیچھے دکان خالی رہ جائے گی، وہ جانتا بھی ہو ملازمت سے وقت دینا پڑے گا، میں تھکا ہارا ہوں، اسے احساس بھی ہو بیوی بچوں میں بیٹھا ہوں، اس محفل کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن وہ میری محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وضو کرے، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھوئے، دعائیں پڑھے، نگاہیں جھکائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا پڑھتے ہوئے مسجد میں آئے، کبھی یوں ہاتھ باندھ لے، کبھی جھک جائے، کبھی ناک کو نیچے رکھ کے اس سے لکیریں کھینچے، پیشانی کو نیچے دے کے رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے، اس کی زبان پہ یہ ترانے جاری ہو جائیں۔ یہ عبادت میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، صرف ہم کر سکتے تھے، اس طرح کی عبادت فرشتے نہیں کر سکتے تھے۔ چونکہ یہ امتحان ہم دے رہے ہیں تو انعام بھی پھر ہمارے لیے ہے۔ میرے علم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں فرشتے نے عبادت کی تو اس کو اتنا ثواب، یا اس کے لیے اتنی بڑی جنت، یا اس کے لیے جنت الفردوس، یا اس کے لیے جنت عدن، یا اس کے لیے جنت میں ایک محل، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر، یا اس کے لیے جنت کی حوریں، یا اس کے لیے جنت کے باغات، یا اس کے لیے جنت کی نعمتیں۔ کم از کم میرے ناقص مطالعے کے مطابق ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ امتحان میں آئے نہیں، وہ تو امتحان دینے سے پوری کائنات خوف محسوس کرتی تھی
اس امتحان کی ذمہ داری انسان نے اٹھائی. انا عرضنا الامانہ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھایا. اللہ ساری مجبوریوں کے ہوتے ہوئے میں تیری عبادت کروں گا، سارے دشمنوں کے ہوتے ہوئے میں تجھے حق پہ قائم رہ کے دکھاؤں گا. اے اللہ تو میرا امتحان لے گا، میں تجھے کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے. میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے پوری کائنات کی عبادت ایک طرف، اور اس میرے نوجوان بیٹے اور بیٹی کی جو عبادت ہے، 2-4 رکعتیں، 1-2 دن کی نمازیں، پوری کائنات کی ساری زندگی کی عبادت سے اس کی 2-3 دن کی عبادت بھی اللہ کو زیادہ پیاری لگتی ہے، کیونکہ اس کی عبادت کا انداز نرالا ہے. اس طرح کا انداز فرشتوں میں نہیں دیکھا گیا، باقی مخلوقات میں نہیں دیکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں ہوں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ جنت ان کو انعام میں ملی. فرشتے جنت کے دروازوں پہ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ جو امتحان دے کے جنت کی ڈگریاں لے کے آیا ہے، وہ جنت کے دروازوں پہ اللہ کے ان بندوں کا استقبال کر رہے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام علیکم سلام علیکم. آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج کل ہم بہانہ بناتے ہیں، بہت مصروفیت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں نکلتا، بہت مصروفیت ہے، دین کے لیے وقت نہیں نکلتا، بہت مصروفیت ہے، بڑے کام کرنے ہیں، وقت بچتا ہی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں اور میرے عزیزوں، اس مصروفیت میں سے وقت نکالنے کے لیے ہی تو اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. مصروفیت کے بغیر اگر عبادت کرنی ہوتی تو فرشتے کافی تھے، ان کو کوئی مصروفیت نہیں تھی، ہر وقت عبادت کر رہے تھے. یہی تو اللہ چاہتے ہیں کہ مصروف ہو پھر بھی وقت نکالے. کتنے مبارکباد کا مستحق ہے یہ بیٹا عمر نعیم، اس کے والد محترم. ظاہر ہے اسکول کے 3 سال قربان کر کے وقت قرآن حفظ کیا جاتا ہے نا، ان 3 سالوں کو قربان کیا جاتا ہے. پھر بچے حفظ کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ اپنی سٹڈی کو روکنا پڑتا ہے، اپنے پلان کو روکنا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، فرصت میں سے وقت بچانا ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ انعام بھی دیتے ہیں. یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واسد فقرا. اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے کوشش کر کے، تکلف کر کے، محنت کر کے تو وقت نکال، فرصت کے لمحات نکال. طلبہ علم بیٹھے ہیں، تفرغ کے لفظ میں ذرا غور کیجئے گا، باب تفاعل ہے، اس میں ایک تکلف، ایک اہتمام، ایک تجشم، ایک انا اور مشقت سہنے کا بھی مفہوم پایا جا رہا ہے. تو وقت نکال کے، کوشش کر کے، محنت کر کے میری عبادت کے لیے وقت نکال. جب تو وقت نکالے گا میں تیرے دل کو دولت سے بھر دوں گا، تیری ضرورتوں کو میں خود ہی پورا کر دوں گا. تو آئیے میں آپ کو 3 دعوتیں اس وقت دینا چاہتا ہوں. دعوت قبول کرنی چاہیے نا جی انشاءاللہ. صرف کھانے کی دعوت یا نیکی کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے؟ نیکی کی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے. پہلی دعوت، اپنے ہر گھر میں سے ایک بچہ
قرآن مجید کی تعلیم کے لیے واقف کر دے، انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی۔ جنہوں نے اپنے بچے وقف کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ ذہین بچہ میرٹ اور معیار کے مطابق۔ دوسری دعوت آپ کے لیے یہ ہے کہ مسجد توحید اور اس کے دائیں بائیں رہنے والے ہمارے پیارے بھائی بالخصوص اس مسجد کو ماشاءاللہ آپ آباد کیے ہوئے ہیں، مزید آباد کریں، یہاں رونق نظر آئے، مسجد میں ایک اجتماع اکٹھ نظر آئے، اس پوری سوسائٹی میں کوئی ایک ایسا گھر نہ ہو جو مسجد سے محبت نہ کرتا ہو، مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور تیسری دعوت آپ بھائیوں کے لیے یہ ہے، ہمارے کچھ بھائیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ایک پروگرام تشکیل دیا ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن یہاں پہ تربیتی اور تعلیمی کورس ہو، مہینے میں 3 دن۔ وہ ہم نے آج ہی مشورہ کیا کہ انگریزی ماہ کے حساب سے جو چوتھا جمعہ ہونا، چوتھا جمعہ کس تاریخ کو آ رہا ہے؟ یہ والا 25 جون کو آ رہا ہے۔ تو جو چوتھا جمعہ ہوگا شام کے وقت بھائی جمع ہو جائیں، رات یہاں گزاریں، ہفتہ بھی یہاں گزاریں اور اتوار بھی یہاں گزاریں۔ اتوار کو پچھلے ٹائم واپس جائیں، 2-3 دن کے اندر وہ دین کی بنیادی چیزیں سیکھیں، نماز سیکھیں، ترجمہ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، تلاوت سیکھیں، نماز جنازہ کی دعائیں سیکھیں، صبح شام کے اذکار سیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں، غسل کا طریقہ سیکھیں، وضو کا طریقہ سیکھیں، اپنی نماز کی اصلاح کریں، اللہ کے پیغمبر کی کچھ زندگی اور سنتیں سیکھ لیں، صحابہ کی زندگیاں کیسے تھیں یہ سیکھ لیں، توحید سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم تشریح سیکھیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ہمارے لیے دعا بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ نے اس کے لیے وقت بھی نکالنا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں کو شکوہ ہوتا تھا نا جی 8 سال اب مدرسے میں کیسے داخلہ لے ایک ذمہ دار، تو 3 دن تو آپ نکال سکتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرا خیال ہے نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ارادہ کرنے میں کیا حرج ہے، بندہ نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ اس نے نیکی کر لی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اور شیخ صاحب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ان 3 دنوں میں ادھر میں بھی ضرور انشاءاللہ 3-4 گھنٹے کم از کم دیں گے، آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو باہر سے احباب آئے ہیں ان میں سے کون کون ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ کافی سارے ہاتھ کھڑے، عبداللہ سلیم صاحب ہیں، بھائی مشتاق صاحب ہیں، شہزاد صاحب، بھائی انس صاحب ہیں، ماشاءاللہ 7-8 لوگ تو ہو گئے ہیں، اتنے بھی بہت ہیں انشاءاللہ۔ تو باقیوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے جی؟ ادھر برآمدے میں کچھ بھائی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکت دے، آپ کے وقت میں، آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اصل خطاب ہمارے آئے ہوئے بہت ہی پیارے معزز مہمان بہت لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، محترم المقام جناب حضرت مولانا ابوبکر معاویہ حفظہ اللہ کا انشاءاللہ ابھی چند لمحوں بعد شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمر بیٹے کا حفظ کرنا قبول فرمائے، منتظمین کے یہ انتظامات قبول فرمائے، میری اور آپ کی حاضری بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔